صفحہ نمبر 90 آیت نمبر 127 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی تمہیں کھول کے بیان فرماتے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور کتاب میں تمہاری اوپر تلاوت کی جاتی ہے فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے متعلق، اللاتی لا تؤتونہن، وہ جن کو تم حق نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، وترغبون ان تنکحوہن، اور آپ لوگ ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، والمستضعفین من الولدان، اور بچوں میں سے جو ضعیف ہیں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اللہ اس کا حکم فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یتیموں کے متعلق انصاف قائم کریں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، آپ لوگ جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے پوچھنے لگے کہ عورتوں کو میراث میں حصہ ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہاری اوپر قرآن کریم میں ان کے احکام کھول کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور عورتوں کے لیے جو مہر مقرر کیا جاتا ہے یا ان کا جو میراث میں شرعی حصہ ہو، وہ آپ لوگ ان کو نہیں دیتے، حالانکہ ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور یتیم بچے یا ضعیف بچے ان کو حق نہیں دیا جا رہا۔ اللہ اس کے متعلق یہ حکم فرماتے ہیں کہ یتیموں کے متعلق انصاف قائم کرو۔ عورتوں کے حقوق اسلام میں بالکل واضح ہیں، یتیم بچوں کے حقوق بالکل واضح ہیں، اور عورتوں کے لیے جو مہر مقرر کیا جائے وہ ان کو دینا شرعاً ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ خود ہی معافی کا کہتی ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام افعال کو دیکھتے ہیں، چاہے عورتوں کے حقوق پامال ہو رہے ہوں، یتیموں کے ہوں، ضعیف بچوں کے ہوں۔ انسان ویسے بھی کمزور ہو، غریب ہو، مسکین ہو، اس کی مدد میں اجر ہے، اور پھر جو ضعیف ہو
اس کی مدد میں اجر زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا کہ کمزور اور ضعیف لوگوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تندرستوں کو مال عنایت فرماتے ہیں۔ یہ ضعیف لوگوں کی برکت سے ان کے مال میں برکت آتی ہے۔ وہ کسی بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پریشانی ہے رزق کی تنگی ہے، تو دعائیں مانگتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن کچھ برکت رزق میں نہیں آتی۔ تو اس نے کہا کہ ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے لیکن اپنی طرف سے کوشش بھی ہے۔ تو وہ نکلا اور اپنی بستی سے نکل کے دوسری بستی، دوسرے علاقے کی طرف جانے لگا۔ راستے میں دیکھا کہ کھجور کے ایک تنے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے اور ایک پرندہ وہ خوراک کی چیزیں اپنی چونچ میں اٹھا کے آتا ہے اور کھجور کے تنے میں جا کے وہ خوراک کی چیزیں ڈال دیتا ہے اور پھر جاتا ہے۔ راستے کے کنارے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ تنے میں یہ پرندہ کیوں اپنے وہ خوراک کو جمع کر رہا ہے۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک اندھا سانپ ہے، اس کے منہ میں یہ پرندہ وہ خوراک ڈال رہا ہے۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ سانپ تو نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو اللہ اس تنے میں رزق دے رہا ہے، تو میرے رزق کا کیا مسئلہ ہے؟ میں بھی جا کے اپنی مسجد میں اپنی جگہ بیٹھ کے عبادت میں لگا رہوں۔ واپس ہو گیا، محنت مزدوری کی نیت سے جا رہا تھا، نہیں گیا، واپس آ گیا اور اپنے مسلح پہ بیٹھ کے عبادت کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس اللہ والے بزرگ کے پاس گیا کہ کیا ہوا، معیشت میں کچھ بہتری آ گئی؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ اللہ سے بھی مانگو، دعا بھی کرو، عبادت بھی کرو، لیکن محنت بھی شرط ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں محنت شروع کروں گا، کچھ ثمرہ نظر آیا کہ نہیں؟ اس نے کہا میں محنت کی نیت سے نکلا، دوسرے علاقے میں محنت مزدوری کے لیے جانے لگا، لیکن راستے میں تھک گیا تو میں کنارے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ بار بار آتا ہے اور کھجور کے تنے میں ایک جگہ وہ خوراک کی چیزیں ڈال رہا ہے۔ میں نے خیال کیا یہ کس لیے ادھر پرندہ جمع کرتا ہے؟ میں نے دیکھا تو ادھر ایک اندھا سانپ تھا، اس کے منہ میں یہ پرندہ ڈال رہا تھا وہ غذائی چیزوں کو۔ تو میں وہاں سے واپس ہو گیا کہ یہ تو سانپ ہے، اس کو اللہ رزق دے رہا ہے، تو میں تو پھر بھی انسان ہوں، عبادت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، مجھے کیوں نہیں دے گا؟ میں تو وہاں سے واپس ہو گیا کہ جب اللہ اس کو کھلا رہا ہے مجھے بھی کھلائے گا۔ تو اس اللہ والے نے کہا آپ نے مقصد الٹ لیا ہے، آپ وہ اندھے سانپ کی طرح بیٹھ کے رزق نہ مانگے، آپ اس پرندے کی طرح ہو جائیں جو کہ دوسری جگہ سے رزق لا کے وہ اندھے سانپ کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ آپ اندھا سانپ بن رہے، وہ پرندہ کیوں نہیں بنتے کہ جا کے کمائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں؟ آپ نے غلط مقصد لیا ہے، سمجھنا چاہیے۔
تو تب اس نے کہا کہ واقعی اب میں سمجھ گیا۔ تو ضعیفوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت مندوں کو کھلاتے ہیں، رزق دیتے ہیں، لیکن صحت مند کو ضعیف وہ بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو اپنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی آیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے، وہ ضعیف ہے، کچھ بھی نہیں کما سکتا، میں کماتا ہوں اور اس کو بھی کھلاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، محنت میری ہے، وہ بھی کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں۔ تو ارشاد فرمائے اس ضعیف کی برکت سے تو آپ کو بھی رزق مل رہا ہے، یہ ضعیف کی برکت سے آپ کو رزق دیا جا رہا ہے۔ تو جو ضعیفوں پہ رحم کرتا ہے، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، غریب، مسکین، فقیر پہ، اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے، یہاں خرچ کرنے کا ثمرہ نظر نہیں آتا۔ ہاں اس میں مال میں برکت بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 2 فرشتے بھی ساتھ نکل آتے ہیں۔ ایک فرشتہ اونچی آواز سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ آج کے دن جو آپ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرے گا، یا اللہ اس کی مال میں بہت برکتیں نصیب فرما، اس کی مال کو ترقی نصیب فرما۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ جو آپ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرے اس کے مال میں کمی فرما، ختم فرما۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اپنے پڑوس، رشتہ دار، اقربا کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے متعلق بیان فرماتے ہیں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، اور اللہ تبارک و تعالی کتاب میں یعنی قرآن میں تمہاری اوپر ان کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں یتیم عورتوں کے متعلق، اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جن عورتوں کو تم ان کا مقرر کردہ حصہ مہر یا میراث میں سے وہ نہیں دیتے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تمہیں رغبت ہے کہ ان سے نکاح بھی ہو جائے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اللہ ضعیف بچوں کے متعلق بھی حقوق فرماتے ہیں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اللہ یہ حکم فرماتے ہیں کہ انصاف قائم کرو یتیموں کے متعلق، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی نیکی کا کام کرو گے تم، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی واقعی اس کو جانتے ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بے بس ہیں، یا اللہ ان کا انتظام فرما۔ یا اللہ جن کے معاشی ذرائع نہیں ہیں ان کے لیے معاشی ذرائع نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی باہمی ہمدردی والی زندگی بنا۔ یا اللہ حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ